وحبيبنا ونبينا ورسولنا وكريمنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کا فضل، اس کا احسان، اس نے ہمیں زندگی میں ایک اور موقع عطا فرما دیا۔ اہل محبت مل بیٹھے، حضور کے ذکر کا موقع مل گیا۔ دی زباں حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے، دی زباں حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے، دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے۔ اہل سنت جماعت کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ وہ جہاں قرآن پاک کے احکام بیان کرتے ہیں، وہاں حضور کے صحابہ کرام کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں، باقی انبیاء کرام کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں، اور چونکہ حضور سارے نبیوں کے سردار ہیں، قائد الغر المحجلین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، اور امام الاولین والآخرین ہیں، اور رحمت للعالمین ہیں۔ اس لیے پھر سرکار کا ذکر نہ کریں ہم زندہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ ہمارے روح کی غذا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ عرض کیا ہے اور سب کو یہ یاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سب کو یاد ہے۔ ہر نبی اپنی امت کے لیے، اپنے زمانے کے لیے، اپنی قوم کے لیے رحمت بن کر آتا ہے۔ رحمت کے مقابلے میں لفظ ہوتا ہے زحمت۔ نبی کا پیغام بھی رحمت ہے، نبی کا وجود بھی رحمت ہے۔ یہ ہر نبی کو حاصل ہے کہ وہ اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے زمانے کے لیے رحمت بن کر آتا ہے۔ لیکن کوئی بھی آج دن تک رحمت للعالمین بن کر نہیں آیا۔ اپنی امت کے لیے رحمت ہے، عالمین کے لیے رحمت نہیں، اس لیے کہ ضرورت تھی اس پیغمبر کی جو ساری کائنات کے لیے رحمت کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اللہ پاک نے سب سے آخر میں ہمیں وہ نبی عطا فرمایا۔ ہم اس رسول کی امت میں سے ہیں جو اپنی قوم کے لیے صرف نہیں، اپنے زمانے کے لیے نہیں، اپنے خطے علاقے کے لیے نہیں،
بلکہ زمین کے لیے، آسمانوں کے لیے، ملائکہ کے لیے، جنات کے لیے، انسانوں کے لیے، حیوانات کے لیے، نباتات کے لیے، جماعتات کے لیے، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر پہلے نبیوں کی امتوں میں احکام جو تھے، ایک بات پہلے سمجھ لیں، ایک ہے لفظ دین اور ایک لفظ ہے شریعت، ان میں فرق ہے۔ جو ہمارے اصول ہیں نا، اصول انہیں دین کہتے ہیں، اور جو فروعی مسائل ہیں انہیں شریعت کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کا دین ایک ہی رہا ہے، اور اس کی بنیاد توحید ہے، شرک نہیں، توحید ہے۔ ہر نبی اپنی امت کو توحید کا درس دیتا آیا ہے، شرک مٹاتا آیا ہے، یہ ہے دین۔ اور جو جزیات ہیں کہ نمازیں کتنی پڑھنی ہے 24 گھنٹے میں، زکوٰۃ کی شرح کیا ہے، یہ جو ہے یہ شریعت ہے۔ اس میں کمی بیشی زمانے کے مزاج کے مطابق اللہ پاک فرماتا رہا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کا دین سارے دینوں سے افضل کیوں ہے؟ یہ نبی رحمت للعالمین ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے یہ حکم تھا کہ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے اس ناپاک حصے کو کاٹ کر پھینک دو، دھونے سے پاک نہیں ہوگا۔ اب آپ سمجھیں اور مجھے سمجھائیں، آپ کا ایک بڑا قیمتی کپڑا ہے، ایچکن ہے، سوٹ قیمتی ہے، وہ ناپاک ہو گیا، بچے نے پیشاب کر دیا، کوئی نجاست لگ گئی، تو آپ اسے کاٹ دیں گے، کپڑے کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ عیب نابک ہو جائے گا۔ اگر وہاں پابند بھی لگائیں تو کپڑے کا وہ حسن ختم ہو جائے گا۔ اب میرے نبی نے آ کر یہ پیغام دیا، کپڑے پر جیسی نجاست لگے، خون لگے، گوبر لگے، جو کچھ بھی لگے، پانی سے دھو دو، پاک ہے۔ آئی رحمت، ابر کرم برسا، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ پانی سے دھو لو، برتن دھو لو، کپڑا دھو لو، جسم دھو لو، جگہ ناپاک ہو جائے دھو لو، پاک ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ پہلی امتوں میں سے رات کی تنہائی میں بند کمرے میں کوئی آنکھ دیکھنے والی نہیں ہے، کوئی شخص گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، صبح اٹھے گا، اس کے دروازے پر لکھا ہوگا، قدرت کے قلم نے لکھ دیا کہ اس بندے نے آج رات میری یہ نافرمانی کی ہے۔ آگی سمجھ میں بات؟ یہ پہلے نبیوں کی رسوائی، ان کی امتوں کی رسوائی ہے، اس لیے کوئی شخص جرت نہ کرے، لیکن پھر بھی گناہ کرتے تھے، دیواروں پر سے لکھا جاتا تھا۔ لیکن اے امت محمدیہ، رات کی تاریکیوں میں جو چاہو کرو، سجدہ کر کے رب سے معافی منگو، معافی ہے۔ رسوائی نہیں ہے، پردے ڈالے جا رہے ہیں، چھپایا جا رہا ہے۔ میرے حبیب کی امت ہے، یہ کام کر بیٹھا ہے، نادانی ہے، نادانستہ کر بیٹھا ہے، جذبات کو قابو نہیں رکھ سکا، مرعوب ہو گیا ہے۔ اے میرے پیارے، تیری وجہ سے، تیرے چمکتے چہرے کی وجہ سے، تیری سیاہ زلفوں کی وجہ سے میں نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا، یہاں بھی پردہ ڈالا ہے، میدان حشر میں بھی پردہ ڈالے۔ حدیث پاک میں میرے آقا کریم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص اللہ کی جناب میں پیش ہوگا، لاؤ بھائی اس کا نامہ اعمال، نامہ اعمال رکھا جائے گا سامنے، بڑا شرمندہ ہوگا، کوئی اچھا کام کر نہیں سکا، سارے گناہ ہی گناہ بھرے ہوئے ہیں۔ اے اللہ پردہ رکھ لے، رب کھولو بھائی کھولو،
سب سے پہلے صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ، چھوٹا بار بار کیے جائے بڑا ہو جاتا ہے، چھوٹے کو چھوٹا سمجھ کے کر لیے جائے وہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ یہ گناہ تو نے کیا ہے، سر جھکا کر شرمندہ ہو کر کہے گا یا اللہ میں نے کیا ہے، کیسے نافرمانی کروں، میرے اعضاء گواہی دیں گے، جس زمین کے حصے پر کیا وہ زمین گواہی دے گی، فرشتے گواہی دیں گے، اور یہ تحریر مصنوعی نہیں، جعلی نہیں، حقیقی تعریف ہے، فرشتوں نے کی ہے، وہ معصوم ہے۔ یا اللہ کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ رب فرمائے گا دنیا میں میں نے ان پر پردہ ڈالا نا، تیرے گھر والوں کو بھی نہیں پتہ چلا، پڑوسیوں کو بھی پتہ نہیں چلا، تیرے دوست احباب کو بھی نہیں پتہ چلا، آج بھی پردہ ڈالتا ہوں، چپ کر کے جنت میں چلا جا۔ یہ ہے میرا کریم رب، یہ کرم کیوں فرما رہا ہے؟ اس لیے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، ورنہ چاہے تو سزائیں دے، دوزخ میں بھیجے، دوزخ بنایا جو ہے۔ بلکہ سنو، میں کل بھی ساتھیوں سے رات کو کہہ رہا تھا، بلکہ ابھی صبح کہہ رہا تھا، بہت سنو، رب کیا فرماتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے بندہ رب سے دور ہوتا ہے، رب کہتے ہیں میرے قریب آ، تو میری نافرمانی کی تھی، کر بیٹھا ہے، کوئی بات نہیں، قریب آ، اگر میرے گناہ، میرا تو نے گناہ کیا ہے تو تیرے گناہ کو کسی اور نے نہیں بخشنا، میں نہیں بخشنا ہے، تو میرے پاس آ۔ تو محبت والے نے کیا کہا؟ باز آ، باز آ، ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، کافر ہے، آتش پرست ہے، جو مشرک ہے، شرابی ہے، قاتل ہے، ڈاکو ہے، آ جا واپس، این درگاہ ماں، درگاہ نومیدی نیز، میری بارگاہ نا امیدی والی، مایوسی والی بارگاہ نہیں، 100 بار توبہ شکستی باز آ۔ اگر تو نے 100 دفعہ توبہ کر کے اس توبہ کو توڑ دیا ہے، پھر بھی آ، میں تجھے قبول کر لوں۔ وہ اللہ رب العالمین، یہ اس کا حبیب رحمت للعالمین۔ پہلے نبیوں کی امتوں کو نماز پڑھنے کے لیے پیغمبر جگہ متعین فرما دیتے تھے، نشاندہی کر دی، بھائی یہ ہے مسجد، اس کے علاوہ کوئی کسی جگہ نماز نہیں پڑھ سکتا تھا۔ حد بندی ہے نا، اب مجبوری ہو گئی، ایک آدمی کام پر ہے، اس متعین مقام سے دور ہے اور کام چھوڑ بھی نہیں سکتا، جس طرح دکاندار دکان سے اٹھنا مشکل سمجھتا ہے، بند بھی نہیں کر سکتا، اس جگہ آ نہیں سکتا، وہ کیسے نماز پڑھے؟ اس امت کا نبی فرمائے گا جو جگہ میں نے متعین کی ہے اللہ کے حکم سے، وہیں سجدہ کرے گا تو قبول ہے، کسی اور جگہ سجدہ نہیں کر سکتا۔ آ گیا پھر میرا نبی، میرے رسول نے آتے ہی اعلان کر دیا جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، ساری زمین میرے لیے مسجد ہے، جہاں سجدہ دے گا تیرا سجدہ قبول ہے۔ مسجد کی فضیلت تو اپنے مقام پر وہ تو ہے، لیکن نماز تو ہو جائے گی نا۔ ایک دیہاتی اپنے کھیت میں کام کرتا ہے، اسے مسجد کیسے ملے؟ پر میں تو یہی مصلی بچھا، اسی گھاس پر سجدہ دے، میرا رب قبول کرے گا۔ جعلت لی الارض، زمین کے آخری کنارے تک کوئی بھی ہے، ہاں اگر زمین پر بھی نہیں، جہاز پر ہے، فضاؤں میں اڑ رہا ہے، پھر بھی سجدہ لے لے، میرا رب قبول کرے گا۔ آپ دوز کشتی میں ہے، سمندر کی گہرائی میں جا رہا ہے، نماز کا وقت ہے، سجدہ دینا چاہتا ہے، سر بسجود ہوتا، رب العالمین قبول فرمائے گا۔ جعلت لی الارض، جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، طہورا کا کیا معنی ہے؟ پہلے نبیوں کی شریعت میں طہارت ضروری تھی، اور طہارت تو پانی کے ساتھ ہوتی ہے، پانی نہ ہو تو وضو نہیں ہو سکتا، پانی نہ ہو تو غسل نہیں ہو سکتا،
میرے نبی نے فرمایا میرے قدم زمین پر لگ گئے، اب ساری زمین پاک ہے، پانی نہیں ہے، تیمم کر لو، تم پاک ہو گئے۔ اور جسم سارا ناپاک ہو گیا، رات کو غسل واجب ہو گیا، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ مٹی لے کر سارے جسم پر ملی جائے، نہیں، وہی چہرے پر ہاتھ ملنا اور بازوؤں پر ہاتھ ملنا، سارا جسم پاک۔ جعلت لی الارض مسجدا، یہ ہے میرے نبی کی رحمت، یہ ہے میرے نبی کی رحمت۔ پہلے نبی جب جہاد کرتے تھے تو مال غنیمت جو ہاتھ آتا تھا وہ امت کے لیے حلال نہیں ہوتا تھا۔ کیا کریں؟ اس کو پہاڑ پر رکھ دیں، سارا مال پہاڑ پر رکھ دیں، مویشی ہے انہیں بھی پہاڑ پر لے جاؤ، سونا چاندی ہے، لونڈیاں ہیں، غلام ہیں، جو کچھ بھی ہے پہاڑ پر رکھ چھوڑ دو۔ اگر آسمان سے آگ آئے اور سب کچھ کھا کر ختم کر دے تو سمجھ لو تمہارا جہاد قبول ہے، اگر آسمان سے آگ نہیں آئی سمجھ لو تمہارا جہاد قبول نہیں ہے۔ بہرحال تو ہمارے حصے میں جہاد کی ایک سوئی بھی نہیں آ سکتی، یہ پہلے نبیوں کی شریعت میں حکم تھا۔ میرے نبی رحمت للعالمین بن کر آئے، جہاد کیا، جو مال غنیمت آیا میرے پاک پیغمبر نے سب صحابہ میں تقسیم فرما دیا، ڈھیر لگا دیے، اور اس دن سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، مسجد شریف میں ایران فتح ہوا، سپر پاور، صحابہ نے پاؤں تلے ان کے تاج روندے ہیں، تخت کی کیا حیثیت ہے، ڈھیر مسجد نبی شریف میں رکھ دیا۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، آپ نے فرمایا سب سے پہلے میرے نبی کے شہزادوں کو بلا، میں تقسیم، حالانکہ آپ جہاد کے قابل نہیں تھے، کم عمر تھے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما جہاد میں نہیں جا سکتے تھے، عمر کم تھی، لیکن نبی کے شہزادے ہیں، کندھوں پر چڑھنے والے، سجدے لمبے کرنے والے، خاتون جنت کا دودھ پینے والے ہیں، علی کا خون کے ضامن اور دین کے امین ہیں، ان کی تو شان ہی نرالی ہے، اور جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اتنے فضائل کہاں جمع ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ حضرات حسنین کریمین آ گئے، جناب اسی عمر فاروق نے 1 لاکھ درہم ان کو پیش کیا۔ آپ کے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، حضور کی مجلس میں سب سے آگے بیٹھنے والے اور حضور کی اداؤں پر مر مٹنے والے، بڑی شان والے ہیں۔ صرف حضرت عمر کے بیٹے ہی نہیں، اس کے علاوہ بڑی شانیں ان کی۔ اور مزے کی بات سناؤں، عمر سے اپنے باپ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، اور حضرت عمر ابھی سوچ ہی رہے کہ کیا کروں میں کیا کروں، اللہ پاک نے پہلے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور بہت شفقت فرمایا کرتے تھے، 3 عبداللہ ہیں، یہ فقیہ صحابہ میں فقیہ ہے، فقیہ تھوڑے ہوتے ہیں، محدث زیادہ ہوتے ہیں، محدث حدیث یاد کی زبان سے بیان کر دی، حدیث میں ڈوب کر فقہی مسائل تلاش کرنا یہ فقاہت ہے۔ یہ 3 عبداللہ تھے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، یہ سب صحابہ میں فقاہت میں سب سے آگے تھے۔ عبداللہ ابن عمر کی بات میرا جی چاہتا ہے میں کرتا چلوں، بڑے پیارے ہیں، حضور کے بڑے پیارے ہیں۔ ایک دفعہ اونٹی پر سوار ہو کر جنگل میں چلے گئے، سرکار کے وصال فرمانے کی بعد کی بات ہے، اونٹنی پر سوار ہو کر غلام کو ساتھ لیا، جنگل میں چلے گئے۔ وہاں ایک چٹان تھی پتھر کی، اپنی اونٹنی کو اس کے ارد گرد پھیرنا شروع کر دیا، پھر اتر گئے، پھر اس چٹان کے ساتھ اپنا گھٹنا مارا، پھر بیٹھ گئے، پھر رونے لگ گئے، بڑا وقت روتے رہے۔ غلام نے کہا حضرت یہ عجیب آج کوئی وظیفہ آپ نے پڑھا ہے
کہ اونٹنی چٹان کے ارد گرد گھمانے کا کیا مقصد؟ پھر پتھر سے گھٹنا بھی آپ نے مارا ہے تو درد تو ہوتا ہے، تو پھر رو رہے ہو؟ فرمایا چپ کر، ہاں سن لے میرے دوست، نہ چھیڑ، ذوق ہے تو ذرا ذوق کو تازہ کرو، نہ چھیڑ، نہ چھیڑ ان کے تصور میں اے بہار مجھے، کہ بوئے گل بھی ہے اس وقت ناگوار مجھے۔ تو کون ہوتا ہے؟ پیچھے ہٹ جا، مجھے اپنے یار کی یاد رلا رہی ہے۔ مجھے رسول پاک کے وہ دن یاد آ گئے جب سرکار یہاں سے گزرے تھے اور اسی چٹان کے ارد گرد اونٹنی کو پھیرا تھا، پھر حضور نے اس سے گھٹنا مارا، یہاں بیٹھ گئے، مجھے وہ یاد آ رہی ہے۔ کس محبت کی بلندیوں پر فائز تھے۔ یہ کوئی وظیفہ تو نہیں ہے نا، جانور کو کہیں گھمانا پھرانا اور چٹان سے گھٹنا مار کے رونا، یہ کوئی عمل تو نہیں ہے، لیکن اس عمل میں روح یاد مصطفیٰ ہے، اور جس عمل میں رسول اللہ کی یاد ہو، خدا کی قسم وہ ہمارے ہزار سجدوں سے بہتر ہے۔ بلکہ ہمارا شاعر مشرق تو کہہ گیا، یاد ہے تمہیں؟ شوق تیرا نہ ہو اگر میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ یہ رسول پاک کی محبت نہ ہو امام، تو پھر یہ عبادت کسی کام کی نہیں، عبادت کی روح محمد مصطفیٰ کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر آگے بڑھے، عرض کرتے ہیں حضرت آپ میرے والد گرامی ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین امام العادلین ہیں، آپ اس پوری اسلامی ریاست کے واحد حکمران ہیں، میں آپ کا فرزند ہوں، ان کو یہ بچے ہیں، میں جہاد میں شریک ہوتا رہا، حضور کی صحبتیں پائی ہیں، یہ بچے کھیلا کرتے تھے، میں نبی کی حدیث سے یاد کیا کرتا تھا، آپ ان کو ایک ہزار دے رہے ہو، مجھے 500 دے دیے۔ صحابہ کے جو دشمن ہیں انہوں نے حضرت عمر فاروق کی صحیح تصویر نہیں دکھائی، صحیح تصویر نہیں دکھائی، صحیح دکھائے تو کوئی بھی حضرت عمر فاروق کا نام لیے بغیر نہ رہ جائے۔ کیا فرماتے حضرت عمر اپنے بیٹے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر؟ بڑی جرت والا ہے عمر، فرماتے ہیں تو مجھے ان کے اور اپنے درمیان مقابلے اور موازنے کی بات سمجھا رہا ہے کہ ان کو میں نے 1000 دیا، تجھے 500 دیا ہے؟ مجھے بتا تو صحیح، تیرا ابا ان کے ابے جیسا ہے، تیری اماں ان کی اماں جیسی ہے، تیرا نانا ان کے نانے جیسا ہے، تیرا ماموں ان کے ماموں جیسا ہے؟ سبحان اللہ۔ جس عمر کی نظر اس بات پر ہے کہ رسول اللہ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز عمر تجھ سے افضل ہے، نبی کے قدموں کے نشان تیری سر کی چوٹی سے اوپر ہے، اس عمر کے بارے میں گندے خیال رکھنا اپنی عاقبت تباہ کرنا ہے۔ اور یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا اور مال غنیمت آپ کی امت کے لیے حلال فرمایا، آپ مال غنیمت تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ حنین کے موقع پر آپ نے بڑا مال جمع ہوا، کیونکہ بڑے قبیلے آئے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کا پرچم ہمیشہ بلند رہا ہے، کبھی سرنگوں نہیں ہوا، تو سارے قبیلے شکست کھا گئے اور بھیڑ بکری چھوڑ کر، خیمے چھوڑ کر، بیویاں بچے چھوڑ کر ساری بھاگ گئے۔ حضور نے وہ سارا مال غنیمت جمع فرما دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس دن سرکار کی داد و دہش دیکھنے والی تھی، ہمیشہ ہی دیکھنے والی تھی، اس دن خاص طور پر۔ یہ پوری وادی بکریوں سے بھری ہوئی ہے، ایک سے فرماتے ہیں حضور یہ ساری وادی تو لے جائے۔ ہم دیتے وقت سوچتے ہیں، اور نبی پاک اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، مخلوق کی بہتری کے لیے خزانے لوٹاتا ہے۔ ہاں بھائی، جس نے خود نہیں کھانا وہ پھر خوب کھلاتا ہے، جس نے اپنی پیٹ کی فکر ہو نا
وہ کھلاتے وقت سوچتا ہے کہ میرے لیے بھی بچ جائے. میرے نبی نے سارے زمانے کو کھلایا ہے. آسمان خاں زمین خاں زمانہ مہماں صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. صحابہ فرماتے ہیں حضور کی زبان پر لا کبھی نہیں آیا جس کا معنی نہیں نہیں، صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ. کلمہ طیبہ میں لا آتا ہے. اس کے علاوہ حضور سے جس نے بھی سوال کیا حضور نے نہیں کا لفظ استعمال نہیں کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لا کا لفظ نہیں آیا. ایک بدو آ گیا، حضور میں نے سفر پر جانا ہے. ہمارے پاس تو ہم کہتے ہیں جائیں بڑی خوشی جائیں، ہم دعا کر دیتے ہیں آپ جائیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. انہوں نے کہا سفر پر جانا ہے تو میرے پاس سواری نہیں، حضور مجھے سواری عطا فرمائے. لوگوں کو پتا تھا کہ یہاں سے خالی نہیں جاتے، اور جس چیز کی ضرورت ہو یہاں جانا چاہیے. جس چیز کی ضرورت ہو آ جانا چاہیے. ایمان کی ضرورت ہو آ جاؤ، اسلام کی ضرورت ہو آ جاؤ، علم کی ضرورت ہے آ جاؤ، محبت کی ضرورت ہے آ جاؤ، عشق کی ضرورت ہے آ جاؤ، نجات کی ضرورت ہے آ جاؤ، محبت الہی چاہیے آ جاؤ، دنیا کا امن چاہیے آ جاؤ. نہیں نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی. میرے جرم ہے سیاہ کو تیرے عفو بندہ نواز میں. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھائی میں تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا. عرض کر یا رسول اللہ میں اونٹ کے بچوں کو کیا کروں گا، میں نے سفر کرنا ہے. فرمایا اونٹ جتنا بھی بڑا ہو کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوگا. ساری تھکاوٹیں میرے نبی نے مسکراہٹوں کے ساتھ دور فرما دی ہے. آج بھی میرے دوست اگر تو پریشان ہے کسی معاملے میں، کوئی ٹینشن ہے، میرے نبی کے دامن سے وابستہ ہو جا، ان کی یاد میں ڈوب جا. مجھے رب محمد کی قسم ہے تجھے خوشیاں ملے گی، حقیقی خوشیاں ملے گی. ہم نے خوشیوں والا آستانہ تلاش نہیں کیا، اس دروازے کو نہیں ڈھونڈا جہاں چین ملتا ہے، جہاں سکون ملتا ہے. بلال حبشی سے تو پوچھو، یہ ایک امیر آدمی کی خدمت کیا کرتا تھا، کیا کھلاتا پلاتا نہیں؟ عرب تو بڑے کھانے پینے کے عادی ہیں، پورا پورا دمبا کھا جاتے ہیں. تو بلال کو بھوکا رکھتے تھے؟ نہیں، لیکن اس سے سکون نہیں تھا. اصل بات یہ ہے اسے سکون نہیں تھا. انہوں نے سوچا سکون مل سکتا ہے تو آمنہ کے در یتیم کے قدموں میں مل سکتا ہے. اس زید جو آئے بکتے بکاتے حضور نے خرید لیے، آپ کے غلام ہیں، خادم ہیں. باپ ڈھونڈتا ہوا، چچا ڈھونڈتا ہوا، بھائی ڈھونڈتا تلاش کرتا کرتا پتہ چلا مکہ مکرمہ میں. یہاں آ گئے، حضور سے کہا حضور یہ ہمارا غلام ہے، یہ ہمارا بیٹا ہے، آپ پیسے لے لیں. فرمایا پیسے کی کیا ضرورت ہے، میری طرف سے اجازت ہے، پوچھ اس سے لو، جانا چاہتا ہے تو چلا جائے. زید کو علیحدہ لے کے باپ لے گیا. تیری ماں رو رو کر اندھی ہو رہی ہے، تیری باجی کی کوئی حالت نہیں. چچا کہتے ہیں گھر تو اداس ہے، ہم سارے بڑے غمزدہ ہیں، آج تو مل گیا اور تیرے مالک نے بھی اجازت دے دی ہے، چل ہمارے ساتھ. کہتے ہیں نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی. میرے جرم ہے سیاہ کو تیرے عفو بندہ نواز میں. جس رسول پاک کے قدموں میں مجھے سکون ملا ہے، ماں کی گود میں نہیں ملا. جو شفقت ان کی نظر میں ہے وہ باپ کی نظر میں شفقت میں نے نہیں دیکھی. میں گھر قربان کرتا ہوں، نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. میرے رسول بڑے خوش ہو گئے، بڑے خوش ہو گئے. انہوں نے جس ہم بھی خوش ہیں، آپ کے پاس رہے ہم بھی خوش ہیں. آئیں گے، عمرہ بھی کریں گے، ملاقات بھی کریں گے، ہمارا سلسلہ چلتا رہے گا، اپنے پاس رکھو. سرکار خوش ہوئے، اٹھے، زید کا ہاتھ پکڑ لیا، مسجد میں آئے، صحابہ کا مجمع ہے. فرمایا صحابہ سن لو، یہ زید آج کے بعد میرا بیٹا ہے. کتنی عزت عطا فرما دی، کتنی عزت عطا فرما دی. سارا قرآن پڑھ جاؤ، 30 پارے پڑھ جاؤ، رات دن پڑھو، بار بار پڑھو، کسی صحابی کا نام نہیں ہے، اس زید کا نام قرآن میں موجود ہے. عزت ملی.
اب حضور نے فرمایا میں اس کی شادی کرتا ہوں اپنی پھپھی ذات میں. یہ تو یہ خاندان بڑا عالی خاندان تھا. میں کہتا ہوں اگر جبریل بھی انسانی شکل میں ہوتا میرے نبی کے خاندان میں وہ بھی سیٹ نہیں ہو سکتا. بڑا عالی خاندان ہے میرے رسول پاک کا. ہاشمی مطلبی سبحان اللہ. حضور نے پیغام بھیجا اس کے بھائی کی طرف. انہیں بھائی نے کہا پتہ نہیں کون ہے کہاں سے آئے, ہمارا خاندان عالی شان ہے, ہم تو نہیں رشتہ دیں گے. ابھی سرکار نے کچھ فرمانا تھا جبریل پہلے آ گئے. ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم. میرے رب نے فرما دیا کوئی کلمہ پڑھنے والا مرد ہو یا عورت ہو, میرا رسول فیصلہ فرما دے اسے کوئی اختیار نہیں. یہ کون ہوتا ہے جو انکار کرتا ہے؟ زینب کا نکاح زید سے ضرور ہوگا. حضور کے خاندان میں آ گئے, حضور کے بیٹے بن گئے, زید بن محمد کہلاتے تھے. رب نے کہا پیارے تیری تو بہت اونچی شان ہے, تیری تو بہت اونچی شان ہے, یہ تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. کچھ مختصر سا ذکر کر سکا ہوں سرکار کی رحمت للعالمین کا. اور اگر نقد حوالہ چاہتے ہو, حضور کی رحمت نقد دیکھنا چاہتے ہو, مجھے دیکھ لو. اتنے گناہ ہیں, میرے نبی کی رحمت نہ ہوتی کب سے نیست و نابود ہو چکے ہوتے. یہ اس کریم کا کرم ہے, اس کی رحمت ہے کہ ہم گناہوں کے باوجود زندہ سلامتی صرف نہیں منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ رحمت للعالمین جس نے سب کو سنبھال رکھا ہے, جس نے سب کو سنبھال رکھا ہے. فرمایا نا ترمذی شریف کی حدیث ہے, سنو نبی پاک نے فرمایا جو بھی سلام بھیجے گا میں اس کے سلام کا ضرور جواب عطا کروں. جس نے بھی پڑھا اللہم صلی اللہ, سبحان اللہ سبحان. ہم تو کسی بڑے آدمی کو سلام کریں نا وہ یوں اشارہ کر چھوڑتا ہے. زبان سے جواب دینا اپنی توہین سمجھتا ہے. آپ کو بھی تجربہ ہے نا, مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بڑے لوگوں سے بچایا ہوا ہے, اس کا شکر ہے. میں تو چھپ کر زندگی گزارتا ہوں اور غریب غریب لوگ میرے پاس آتے ہیں, غریب غریب آتے ہیں. ہم بڑوں سے بہت دور ہیں, ڈرتے ہیں, ہم چھوٹے ہیں وہ بڑے ہیں. انہیں اپنے حال میں رب رکھے, ہمیں اپنے حال میں رکھے. بلکہ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ جتنے چھوٹے ہیں اس سے بھی اور چھوٹا بنا. لوگ بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں, یہ فقیر چھوٹا بننے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ میرے نبی کی ایک دعا ہے, اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ میں جب تک زندگی میں دنیا پر رہوں تو میں مسکینی کی حالت میں رہوں, دنیا سے جاؤں تو مسکینی کی حالت میں جاؤں, اور محشر کے میدان میں مسکینوں کے جھرمٹ میں ہوں. مسکین کسے کہتے ہیں؟ وہ مسکین نہیں ہوتا جس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں. ایک گداگری کرتے ہیں تمہارے ملک میں, ذرا ترچھی نظر سے دیکھ, ترش جواب دے, گریبان پکڑے گا. یہ مسکین نہیں ہے, یہ ان کا پیشہ ہے, اندر شیطان ہے. جی تجربہ کبھی کر کے دیکھنا, جب ترش بات کرنا دیکھو کیسی تمہیں ترکی بترکی جواب دے گا. حضور نے فرمایا یہ مسکین نہیں ہے کہ ایک لقمہ دو چلا جائے گا, دو لقمے دو چلا جائے گا. یہ مسکین نہیں ہے. مسکین کسے کہتے ہیں؟ مکہ سارا دشمن ہے اور راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں, پتھر مارے جا رہے ہیں, جادوگر کہا جا رہا ہے, پاگل اور مجنون کہا جا رہا ہے. میرے نبی کی شکل پر ذرا بل نہیں آ رہا ہے. اللہ یہ سارا کچھ تیری طرف سے ہو رہا ہے, مجھے سب کچھ قبول ہے. یہ ہے مسکین نہیں ہے, سمجھتے ہیں؟ یہ ہے مسکین. حضرت خواجہ ابراہیم ادم بلخی, آخری بات,
وقت زیادہ ہو گیا. آپ اپنے دوستوں کے حلقے میں بیٹھے تھے. دوست وہ نہیں ہے کھانے پینے والے ہوتے جن کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگی ہوتی ہے, وہ دوست تھے. خواجہ ابراہیم ادم بلخی. دوستوں نے کہا جی کوئی اپنا واقعہ سناؤ سفر کا. بڑا سفر فرمائے, بڑی سیاحت فرمائی. مجھے تو فرصت نہیں مل رہی. میں حضرت ابراہیم ادم بلخی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں یہ چمکتے ہوئے آفتاب ہے. ان کے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں. ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عبد الواحد فضیل بن ایاز ہیں. ان کے پیر و مرشد عبد الواحد بن زید ہیں. ان کے پیر و مرشد خواجہ حسن بصری ہیں. اور ان کے پیر و مرشد مولا کائنات بڑی شان والے ہیں, بڑی شان والے ہیں. پوچھا جی کوئی واقعہ سنا. فرمایا واقعے تو بڑے ہیں, تو میں ایک سناتا ہوں. میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا کشتی پر, دریائی سفر تھا, اور میرے کپڑے پرانے تھے, پھٹے پرانے, بال پرا گندا. جی دعا کرو دوستو یہ حالت ہمیں بھی اللہ عطا فرمائے. یہ حالت بڑی اعلیٰ ہے, دل سے کرنی چاہیے. میں ووٹ تو نہیں مانگ رہا جی تمہارے ساتھ ہے دیں گے, جو آیا جی تمہارے ساتھ ہے, ووٹ نہیں مانگ رہا. میں دل کی آواز رب کو سنوانا چاہتا ہوں جو بغیر آواز کے سب کچھ جانتا ہے. خواجہ ابراہیم ادم بلخی کشتی پر سوار تھے, اور دریائی سفر میں ایسا ہوتا ہے لوگ بڑی تفریح محسوس کرتے ہیں. وہ آپس میں نا مشورے کر رہے کہ یہ فقیر جو اس کو ذرا چھیڑیں. انہوں نے مجھے چھیڑنا شروع کر دیا. کوئی کپڑے میرے کھینچے, کوئی بال کھینچے. میں بڑا خوش, یہ مسکینی ہے. بات پوری سنیں. ہم نہیں پہنچ سکتے اس لیے رب سے مانگتے ہیں اللہ اخرجنی مسکینا, اے اللہ میں مسکین زندہ رکھ. ہم بڑے بنتے کون ہوتا ہے یہ کہتے ہیں, ہم یہ کر دیں گے. وہ مسکین نہیں ہوتا, جو سر جھکا لے نا وہ مسکین ہوتا ہے. مجھے چھیڑتے رہے, سفر ہوتا رہا. آخر ایک مسخرہ تھا, اس نے تو حد کر دی. وہ اٹھا, اس نے میرے سر پر پیشاب کر دی. میں نے سر جھکا لیا. کوئی نہیں, جب کشتی سے اتریں گے نہا لیں گے, بس اتنی بات ہے. اللہ احیینی مسکینا, یہ ہے مسکین, یہ ہے مسکینی. اور کوئی تم میں سے اٹھ کر کہے کہ میری یہ کیفیت ہے تو میں پھر اسے اپنے سینے سے لگا لوں گا. نہیں, ہم کہتے ہیں پتھر, این کا جواب پتھر سے دیں گے. پڑوسی کون ہوتا ہے, میرا چچا کون ہوتا ہے, میرا ماموں کون ہوتا ہے, میرا بھائی کون ہوتا ہے, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. اللہ, میرا نبی دعا مانگ رہا ہے, اللہ احیینی مسکینا واحشرنی, اللہ احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. میں ایک اور مسکین کی بات سنا. یہ مسکین ہے کہ صدیقین کی سردار ہیں, نبی کے یار غار ہیں. حضور کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, مجلس صحابہ کی لگی ہوئی ہے. ایک آدمی آ گیا, ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہنے لگ گیا. حضور مسکرانے لگ گئے. ابو بکر صدیق نے سر جھکا دیا, سنتے رہے. اس نے کچھ اور کہا, سنتے رہے, اور کہا, سنتے رہے. حضور کو دیکھتے آپ مسکرا رہے ہیں. فرمایا نبی مسکراتا رہے, ہمیں اور کیا چاہیے. یہ مسکرا رہے ہیں. وہ کہتا ہے جو کہتا ہے. بھائی کوے کی آواز تمہیں پسند نہیں ہے, گدھے کی آواز پسند نہیں ہے. جب وہ بولتا ہے تو کیا کرتے ہو, سن لیتے ہو, بس ٹھیک ہے. سبق دے رہا ہوں, سبق دے رہا ہوں. کوئی گالی دے, اپنے منہ سے دے رہا ہے, دیتا رہے. تیرا میرا کیا نقصان ہے. میری بات سمجھے نہیں سمجھے. یہ طریقت ہے, یہ تصوف ہے, یہ روحانیت ہے. تسبیح پڑھنا روحانیت نہیں ہے. روحانیت کسی اور چیز کا نام ہے. ان راہوں سے جو گزرے ہیں ان سے پوچھو. حضور محبوب الہی پر جادو ہو گیا تھا, اور وہ جادوگر پکڑا گیا تھا. بادشاہ نے بھیج دیا سپاہیوں کے ساتھ, جی جو سزا چاہو اسے دے سکتے ہو, میری طرف سے اجازت ہے. فرمایا رب نے مجھے صحت دی, اسے جانے دو. یہ طریقت ہے, یہ تصوف ہے, یہ عالی اخلاق ہیں. اللہ بادشاہ ساتھ دیتا ہے, بادشاہ کی سپاہی سزا دینے کی تیار ہے, لیکن کہا مجھے رب نے چھجو نامی دہلی میں مجھ سے باتیں سنو محبوب الہی کی.
اور تم مولوی بلاتے ہو جنہیں یہ ذوق ہی نہیں ہے. اور کانفرنس کی ہے نا الفرید کانفرنس, کسی مقرر نے بابا کا ذکر کیا ہے؟ نہیں. یہ ذوق آنے کو رب نہیں دیتا. سبحان اللہ. چھجو نامی دہلی میں حضور محبوب الہی خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء کا پڑلے درجہ کے دشمن, ہر تکلیف دینے والا, بری نیت والا, برا سوچنے والا, برا کرنا تو دور کی بات ہے, مر گیا, قبر میں دفن ہو گیا. دہلی کا شہنشاہ اس کی قبر پر جاتا ہے, محبوب الہی دعا کرتے ہیں مولا کریم اس کو میں نے معاف کیا, تو بھی معاف فرما. آؤ دوستو, تمہارے سجدے ایک طرف اور یہ اخلاق عالیہ ایک طرف, جو قبر میں جانے والے دشمن کی بھی سفارش کر رہا ہے اللہ کے حضور, یا اللہ اس نے مجھے ستایا تو بہت ہے لیکن میں نے اسے معاف کیا, تو بھی معاف فرما دے. یہ فیض کہاں سے چلا؟ محمد عربی سے چلا. آپ کے چچا, عظیم چچا, سید الشہداء, اسد اللہ و اسد رسول ہی حضرت حمزہ, ان کو شہید کرنے والا, بزدلی کے ساتھ پیچھے سے بھالا مارنے والا, ہند نامی عورت ابو سفیان کی بیوی, سینہ چیر کر کلیجہ نکال کر چبانے والی, ناک کاٹنے والی, کان کاٹنے والی, اسے کہتے ہیں مسلح کرنے والی. جی احد کے میدان میں امیر حمزہ وہ پڑے ہیں, میرے نبی نے آ کر دیکھا, حضور اتنا روئے, سارے لشکر کو رلا دیا. فرماتے صحابہ اتنا حضور کبھی نہیں روئے, بلکہ حضور نے فرمایا آج رونے والوں کو رونا چاہیے, میرا شیر چچا تھا. مکہ فتح ہو رہا ہے, وہی ظالم چہرہ چھپا کر حضور کے پیچھے بیٹھا ہے, کیونکہ اس نے عام ہے, کوئی گناہ گار آج پکڑا نہیں جائے گا, سب کو بخشش, سب کو معافی. کون معافی دیتا ہے؟ فاتح جب فتح کرتے ہیں تو معافیاں دیتے ہیں, چن چن کر سولی پر لٹکاتے ہیں, تلواریں چلاتے ہیں, تہ کرتے ہیں اور ساری زندگی کی بدلے لیتے ہیں. لیکن میرے پاک پیغمبر رحمت للعالمین, یہیں سے بات چلی, یہی بات آ کر ختم ہوئی. وہ پیچھے بیٹھا ہے, انہیں دیکھا ہند کو بھی معافی مل گئی, ہند کی بھی برقع پہن کر آئی, کلمہ پڑھ لیا. انہیں کہا میں ہند ہوں. حضور نے فرمایا تجھے بھی معافی. اس کا نام واشی تھا, یہ غلام تھا. اس نے دیکھا, یہ اٹھا, آگے آ گیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ پڑھ لیا. چہرے سے اٹھاتا ہے میں واشی ہوں. صحابہ تلواریں لے کر اٹھا ہے, اس کی چکا بوٹی کر دیں گے. میرے نبی نے کہا نہیں, بیٹھ جاؤ, یہ میرے لیے آیا ہے, میں اس کا خریدار ہوں, میں اسے دوزخ سے بچانے کے لیے آیا ہوں, اسے جنت میں پہنچانے کے لیے آیا ہوں. معاف فرما دیا. یہ ہے رحمت للعالمین کا جھنڈا, عرش بلندیوں پر لگا ہوا ہے, رحمت للعالمین, رحمت للعالمین. یہ ہے اخلاق, یہ ہے طریقت, یہ ہے تصوف, یہ ہے فقیری. لمبے بال رکھنا فقیری نہیں ہے, اگلیوں میں 5 6 انگوٹھیاں پہننا یہ فقیری نہیں ہے, قوالیاں کرنا یہ فقیری نہیں ہے. ہاں جی, نہیں سمجھتے میری بات؟ فقیری کس کا نام ہے؟ تیرے دل میں یاد مصطفیٰ ہو اور تو اپنے رب کا خوف لے کر دنیا میں زندگی گزارے, اخلاق عالی ہو, یہ فقیری ہے. باقی انشاءاللہ آئندہ